الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون حضرات محترم، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو آنے والے دنوں کے متعلق اچھی سوچ نہ رکھتا ہو۔ ایک مزدور جو سارا دن مشقت کرتا ہے، اس سے لے کر ایک مل آنر تک، ہر شخص کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا آنے والا وقت آج سے آسان اور بہتر ہو جائے۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے معاملات کو سوچ لیں۔ ہماری زندگی کا محور یہی ہے کہ ہمارا آنے والا وقت آسان ہو۔ اسی لیے دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، انسان کی اللہ نے اجازت دی ہے، اسے اپنی زندگی آنے والے وقت کے متعلق سوچنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایک مسلمان اور ایک وہ شخص جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا،
اس میں ایک چیز کا فرق ہونا چاہیے کہ جو نان مسلم ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو مذہب اللہ کا یا اس کا پسندیدہ نہیں ہے، ان کی زندگی کا محور صرف دنیا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں ایک شخص کی خواہش دنیا میں کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر اس کی ساری خواہشات کو بھی پورا کر دیا جائے پھر بھی یاد رکھو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے جو تمہارے پاس ہے۔ کس کو توشہ کہا؟ سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زین للناس، میں نے ہر انسان کو مزین کیا ہے، اس کے دل میں اس بات کی چاہت بنائی ہے، ہر انسان کے دل میں اس بات کا شوق ہے، حب الشہوات، کہ میں اپنی خواہش کو پورا کروں۔ وہ خواہش کوئی بھی ہے، میں اپنی ہر خواہش کو جو میرے من میں آئے پورا کروں۔ ہو گئی من النساء والبنین، انسان عورتوں کا چاہت رکھنے والا ہے، یہ چاہتا ہے اس کی اولاد اس کے بیٹے ہوں جو اس کی زندگی کا سہارا بنے، اس کے دستے بازو بنے۔ ہر انسان چاہتا ہے، کہا یہ بھی مل جائے۔ والقناطیر المقنطرۃ، خزانوں کا طالب ہے کہ میرے پاس بہت سے اثاثے ہوں، اللہ کہتے ہیں وہ بھی دے دوں۔ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دوں اس کے سامنے۔ والخیل المسومہ، اس کے پاس بہت خوبصورت سواریاں ہوں جس میں آج میری اور آپ کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں بے شک وہ سود پہ لینی پڑے، ہمارے پاس گاڑی بہترین ہونی چاہیے۔ والخیل المسومہ والانعام والحرث، انسان چاہتا ہے اس کے پاس جانور ہوں جن کا دودھ پیے، اس کے پاس گھوڑے ہوں جس پہ سواری کرے، جو اس کی زینت ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بڑا لینڈ لاٹ آدمی ہے۔ والحرث، اس کے پاس بے شمار زرعی پراپرٹی ہو۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس سے آگے تو انسان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ سب کچھ بھی ہو تو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اے اللہ کون سا توشہ ہے جو بہتر ہے؟ کہا والعاقبہ، جو انجام ہے، جو مرنے کے بعد زندگی ہے، حقیقی زندگی تمہاری وہ ہے للمتقین، وہ زندگی کنہیں ملے گی؟ جن کے دل میں میرا خوف ہوگا، جن کے دل میں تقویٰ ہوگا، جن کے پاس ایمان کی نعمت ہوگی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک فطرتی بات ہے، اپنوں کو سب فیسلٹی دیتے ہیں کہ یہ میرا ہے اس لیے اسے فیسیلیٹیٹ کریں، اسے کچھ نہ کچھ دیں، دوسروں سے زیادہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا رب بھی اہل ایمان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے، دوسروں سے مختلف معاملہ کرتا ہے۔ سورۃ الانعام اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ من جاء بالحسنۃ، جب میرے بندوں میں کوئی، مجھے ماننے والوں میں، میرے دین پہ چلنے والے، میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ان میں جب کوئی من جاء بالحسنۃ، کوئی بھی ہے، وہ غریب ہے، وہ متوسط ہے، وہ امیر ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، کوئی بھی ہے،
اسے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ اپنے معاشرے میں بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے یا کوئی شخص اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ مجھ پہ ایمان رکھنے والا، من جاء بالحسنہ، جو شخص بھی نیکی کرے گا، فلہ عشر امثالہا، میں اسے 10 گنا اجر عطا کروں گا۔ یہ اللہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو اس کو ماننے والے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہی بندہ جس نے نیکی کی اسے اللہ نے فیسیلٹی دی، فلہ عشر امثالہا، میں تمہیں 10 گنا دوں گا، اگر اسی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر یہاں وہ قانون نہیں ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، اگر ان میں سے کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اتنی ہی غلطی کا بدلہ دوں گا جتنی اس نے غلطی کی ہے، یعنی اسے نہیں بڑھاؤں گا۔ یہاں ایک اور فیسلٹی دی ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب اسے جنت سے نکالا گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا، اے مالک الملک انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا دے دی، کیا کرے گا؟ کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ما لم ینزل علیہم بسلطان، میں تمہیں ان پہ ایسا نہیں مقرر کروں گا کہ تم زبردستی کسی سے کوئی کام کروا لو، میں تمہیں ایسی دلیل نہیں دوں گا کہ تم ان کے ساتھ ایسا کر سکو، تم وسوسہ ڈال سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اگر میرے بندوں میں کوئی تیرا کہا مان کے کوئی غلطی کر لے گا تو میں اس کے لیے ایک آپشن رکھوں گا، اگر یہ مجھ سے معافی مانگ لے گا تو میں اس غلطی سے بھی درگزر کر دوں گا۔ یہ فیسلٹی کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کی۔ میں عزیز بھائیوں میں یاد رکھیں، اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنی اقوام ہیں، ان میں صرف 2 مذہب ایسے ہیں، 2 قومیں ایسی ہیں جو دنیا کے بعد آخرت کے تصور اور یقین رکھتی ہیں، ایک مسلمان ہیں، ایک یہود ہیں۔ عیسائیوں کا بھی غلط عقیدہ ہے اس معاملے میں کہ وہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کے ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا، اب ہم جو مرضی کریں، دنیا اور آخرت ہماری ہے۔ یہ ایک ایسا غلط تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو یہود ہیں ان کا ایمان تو ہے آخرت پہ، لیکن ان کا کردار ایسا نہیں ہے کہ وہ آخرت کے متعلق کچھ کر سکے۔ اللہ رب العزت جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ اور یہ بات کہتے تھے کہ ہم ہدایت پہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ نے سورۃ جمعہ کے اندر فرمایا، قل، اے میرے نبی نے کہو، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ لوگوں کے مقابلے میں تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس لیے کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے انہیں پتا ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اگر ایک یہودی کو میں 1000 سال بھی زندگی دے دوں یہ پھر بھی مرنا پسند نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں ہی رہوں، کیونکہ آخرت میں انجام کا انہیں پتا ہے۔ دوسرے ہم مسلمان ہیں جن کا یقین ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ہم بعض اوقات اس ٹریک سے اتر جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر جمعہ
عیدین جو بھی مسلمانوں کی خوشی کا وقت ہوتا ہے اس وقت انہیں یاد دلاتے ہیں. جمعے کی پہلی رکعت میں نبی کریم ہمیشہ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ارادہ صرف دنیا کا ہے اور والآخرۃ خیر وابقا، حالہ اللہ کے نزدیک آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. میرے عزیز بھائیو، اب یہ بات تو میری اور آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ صرف دنیا کی ترقی، دنیا کا عروج سب کچھ نہیں ہے، ہمیں آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. پیارے اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر جو آغاز میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ سورۃ حشر 28ویں پارے کا آخری رکوع ہے. اللہ مخاطب کنہیں کر رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو اپنے آپ کو، جائزہ لو اپنا، اور اس بات پہ کوئی پلاننگ کرو، ما قدمت لغد، جو کل آنے والا ہے، جو مرنے کے بعد زندگی شروع ہونے والی ہے، میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے. واتقوا اللہ، کہا اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. یعنی ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں، وہ اچھا ہے یا خدا نخواستہ برا، جس کا علم اللہ کو نہ ہو. بلکہ ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھائی، اس کے کلمات پہ غور کریں. اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اے اللہ میرے پہلے گناہ بھی معاف کر دے، جو خدا نخواستہ آئندہ ہونے والے ہیں وہ بھی معاف کر دے. اے اللہ جو چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو ظاہراً ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے. پھر انسان کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں اپنے گناہوں کو نہیں جانتا جتنا تو میرے گناہوں کو جانتا ہے. تو جب اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر اللہ ہمیں دوسری بات یہ سمجھا رہے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. لوگو، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل ایمان، اے اللہ کو رب ماننے والوں، قرآن کو کتاب حکیم ماننے والوں، اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی ماننے والوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا تھا، فَأَنْسَاهُمْ، وہ تو اپنی ذات کو بھول گئے کہ ہم جو کریں گے اس کا ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو ہم بھول تو اپنے آپ کو رہے ہیں، ہم اللہ کو نہیں بھول رہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جان کو بھلایا ہے. فَأَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے، حقیقتاً وہ بھول جاتا ہے کہ ان گناہوں کی سزا میرے جسم نے سہنی ہے. تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے. میرے عزیز بھائیو، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں. اللہ مالک ہمیں بے شمار زندگی میں فیسلٹیز دیتا ہے. ایک تو میں اس آغاز پہ عرض کر چکا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی انسان اہل ایمان میں سے نیکی کرے گا اسے 10 سے ملٹی پلائی کر کے اجر ملے گا. نیکی ایک، ملٹی پلائی 10 سے کیا جائے گا. اگر وہ برائی کرے گا تو فلا یجزا الا مثلھا، اسے اتنا ہی بدلہ ہوگا جتنی اس نے غلطی کی ہے. اس کے باوجود اس غلطی پہ ہمیشہ مہر نہیں لگا دی جائے گی. اگر یہ معافی مانگے گا تو وہ غلطی بھی صاف کر دی جائے گی. یہ اللہ نے انسان کے لیے. اب ہم سوچیں، رمضان آیا، 2 قسم کے لوگ اس رمضان کے بعد سامنے آئے.
اہل ایمان میں سے کہتا ہوں، ان دونوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ایک سورت قیامہ اس میں کیا اور ایک سورت الاعلی میں کیا۔ ان میں ایک خوش نصیب ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یعنی اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لی، نیکیوں کا ذخیرہ کچھ جمع کر لیا، اپنے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ بنا لیا۔ قد افلح من تزکا، اور یہ ذخیرہ کیسے بنتا ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اللہ کا ذکر بھی کیا، اس نے نماز بھی پڑھی، اس نے روزہ بھی رکھا، اس نے قرآن کی تلاوت بھی کی، اس نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، یہ سارا کچھ ہوا۔ اس نے اللہ کی توفیق سے، اس دفعہ ہم نے 29 روزے رکھے، یاد رکھیں اللہ اجر 30 کا دیتا ہے۔ اگر کسی وقت چاند ایک دن پہلے نکل آئے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، بونس ہوتا ہے، اللہ 29 کے باوجود اجر 30 کا دیتا ہے۔ اب 30 کو ملٹی پلائی کریں 10 سے، کیا بنا؟ 30 کو 10 سے کریں تو کتنے بنے؟ 10 مہینے، 300 دن۔ اب یہ تو رمضان کے روزوں کا اجر ملا انسان کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور مشورہ دیا۔ اب اس مشورے میں جو پہلے ہم نے رکھا وہ ہم پہ فرض تھا، وہ نہ رکھیں تو انسان کفر کی وادیوں میں گر جاتا ہے۔ اب جو نبی کریم کا مشورہ ہے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم اپنی جان سے زیادہ اپنی امت کو چاہتے ہیں، اس لیے آپ اپنی امت کو ساری امتوں سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں اپنے نبی کی خواہش کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے بعد، یہ چاند کے اعتبار سے جو مہینہ ہے اس کا نام شوال ہے، عید الفطر یکم شوال کو ہی نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، اور یہ بات یاد رکھیں اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پے در پے رکھے جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی شروع کیا جائے، یہ شوال کے پورے مہینے میں کسی بھی طرح ایک دن رکھ لے، کچھ دن چھوڑ دیں، پھر رکھ لیں، 6 روزے اس مہینے میں پورے کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسے صوم الدہر ایسے سمجھے گا جیسے وہ پورے سال روزے کی حالت میں رہا۔ اور روزے کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان کے روزے کی بات ہے، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا، اس میں کسی میں تردد نہ کرنا، ایمانا واحتسابا، اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو احتساب کہتے ہیں انسان خود اپنا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کو دیکھے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، ایک معنی ہے واحتسابا، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کرے، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ پوری زندگی کی خطاؤں پہ قلم پھیر دیں گے۔ اور نفلی روزہ، اس کا کیا اجر ہے؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 روایتیں آتی ہیں اس کے متعلق۔ پہلی، آپ نے فرمایا جس نے ایک روزہ نفلی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے رکھا، اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ ایک کھائی کا فاصلہ کر دیتے ہیں،
کھائی کہتے ہیں بہت بڑا گڑھا جس کے دوسرے پار جانا ممکن نہیں ہوتا. تو پوچھا یا رسول اللہ کھائی کتنی بڑی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا زمین سے لے کر آسمان ہے. جو ایک روزہ نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اللہ اس کی اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ کر دیتے ہیں. ایک دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں جتنا ایک کوا اپنی زندگی میں پرواز کرتا ہے. اب ایک کوا کتنی پرواز کرتا ہے اس وقت تو شاید کسی کو سمجھ نہ آئی ہو. آج ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ ایک کوے کی اوسط عمر 300 سال ہے. ایک کوے کی اوسط عمر 300 سال ہے اور ایک کوا ایک دن میں 23 میل پرواز کرتا ہے. 300 سال کو 23 میل سے ملٹی پلائی کر کے دیکھ لو، ہر دن 23 میل ہو تو یہ کھربوں میل جو ہے بن جاتے ہیں، جو اللہ ایک روزے کے سبب ایک مسلمان کو جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ ہم سے کوئی بگاڑ نہیں لیا جا رہا. اگر ہم نے کچھ بھوک کاٹی ہے تو ہم سے کوئی بگاڑ نہیں لیا گیا. یہ نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی اس کے اناج میں کمی ہو گئی تھی اس لیے اس نے ایک وقت کی روٹی اڑا دی. میرے عزیز بھائیو یہ نہیں ہے. کہا نحن نرزقکم، میں تم سے کچھ لیتا نہیں ہوں بلکہ دینے والا ہوں. تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ میں دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ وقت ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا ہی اہم ہے. اگر انسان رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے ملا لے تو یہ 36 بنے. 36 کو ملٹی پلائی کریں 10 سے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ پورا سال روزے رکھتا رہا ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں، یعنی روزانہ روزہ رکھوں اور رات کو ساری رات قیام کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ اچھی ہے لیکن امر تم کر نہیں سکو گے. کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم وہ کر لو تو تم اسی طرح ہوگے اللہ کی نظروں میں جس طرح پورا سال روزے رکھتے رہے اور پورا سال رات کو قیام کرتے رہے. وہ بڑے خوش ہوئے، مجھے اور کیا چاہیے، آپ مجھے وہ طریقہ بتا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں آپ کو معلوم ہے کہ چاند کی تاریخوں میں سب سے زیادہ روشن رات 14ویں رات کی چاند ہوتی ہے اور اس سے ایک دن پہلے 13 اور اس سے ایک دن بعد 15، یہ 3 راتیں مہینے کی سب سے زیادہ روشن ہوتی ہیں. عربی زبان میں ان 3 دنوں کو ایام بیض کہتے ہیں، روشن دن یا روشن رات. نبی کریم نے فرمایا جس نے ایام بیض کے 3 روزے رکھے، چاند کی 13، چاند کی 14، چاند کی 15 تاریخ کو 3 دن روزہ رکھا اور ہر مہینے رکھتا رہا تو اس طرح ہے جس طرح وہ پورا سال اس نے روزوں میں گزارا ہے. اب رات کا قیام، اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اس نے صرف عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات تک کے قیام کا اجر لکھ دیں گے. پھر آپ نے فرمایا جس نے پھر فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ بے شک ساری رات سویا رہا
وہ میرا اس کے لیے صدقہ ہے، تم اس کے کھاتے میں یہ لکھ دو کہ یہ پوری رات کھڑے ہو کے قیام کرتا رہا ہے۔ یہ فیسلٹیز ہیں۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے فیسلٹی دی ہے آپ کو، کوئی ہے ان سے فائدہ اٹھانے والا؟ کوئی ہے ترقی کی بلندیوں تک پہنچنے والا؟ آج دنیا میں ہماری انتہا یہ ہے کہ ہمارا ایک خوبصورت گھر بن جائے، ایک کاروباری سیٹ اپ ہو جائے، ایک گھر کے باہر خوبصورت گاڑی ہو، یہ سارا، اور گھر میں آسانی کے معاملات چلتے رہیں، یہی ہماری انتہا ہے نا؟ تو میرے عزیز بھائیو، جس اللہ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے متعلق کہا کہ جو میں تمہیں دوں گا نا، ولا عین رأت، جب سے یہ دنیا بنی سب سے پہلے انسان سیدنا آدم، اور سب سے بعد جو انسان پیدا ہوگا، ہر آنکھ نے ولا عین رأت، انسان تو کیا جن اور فرشتوں نے بھی وہ منظر نہیں دیکھا جو میں اسے عطا کروں گا جو اپنی زندگی نیکی پہ بسر کرے گا۔ آپ دیکھ لیں، یہ سورۃ المومن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو شخص برا کرے گا اسے برائی کا اتنا بدلہ ملے گا، لیکن جو نیکی کرے گا اس کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اس میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی نیکی کرے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، لیکن وہ مومن ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ اپنی رائے اختیار نہیں کرنے والا ہونا چاہیے، وهو مؤمن، صحیح ایماندار ہو جائے تو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میں اسے جنت میں داخل ہی نہیں کروں گا، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِساب، میں ایسا رزق دوں گا جس کا حساب ہی نہیں کوئی لکھ سکتا۔ اور یہاں رسول اللہ نے بھی فرمایا وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کسی کان نے وہ سنا نہیں کہ اتنے مربع، اتنے لاکھ مربع میٹر، اتنے کروڑ مربع میٹر، یہ فیگرز ہیں، فیگرز جہاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں سوچ تھک جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ فیگر سنی نہیں جو دوں گا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں وہ کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا جو میں اسے عطا کروں گا۔ اللہ ہمارا نصیب میں کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، ترقی جو ہے یہ سستی اور کاہلی، گھر بیٹھے بلا محنت نہیں ملا کرتی، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان کے روزے رکھے، آپ دیکھیں گزر گئے، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک پوری دنیا میں موت دکھا دیں جس نے روزہ رکھا ہو تو مر گیا ہو۔ یہ آپ نے سنا ہے ہارٹ اٹیک سے مر گیا، یہ سنا ہوگا کہ شوگر کی وجہ سے فوت ہو گیا، یہ سنا ہوگا گردے فیل ہو گئے فوت ہو گیا، یہ سنا ہوگا فلاں بیماری لگی فوت ہو گیا، لیکن آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس نے نماز پڑھی تو فوت ہو گیا، اس نے روزہ رکھا تو فوت ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ تو ہماری زندگی ہے، یہ تو ہماری صحت ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، عید کو گزرے کتنے دن ہو گئے، کیا کوئی شخص چاہتے ہوئے بھی فجر سے لے کر مغرب تک بغیر پانی پیے گزارا کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ بتا دے، روزہ نہیں رکھا اس نے، کیا روزہ رکھے بغیر، کچھ کھائے پیے بغیر اتنا وقت گزار سکتا ہے؟ لیکن رمضان میں ہم نے گزارا اور بڑے حشاش بشاش رہ کے گزارے۔ ہمارے یہاں استاد قاری احسان اللہ صاحب
وہ بیچارے ڈائلسس کروا رہے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر ہی نہیں کنٹرول ہو رہا تھا، سخت پریشان تھے، گھر والوں سے لڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا، اللہ نے اسی دن بلڈ پریشر نارمل کر دیا۔ پھر باوجود ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس بیچارے کرواتے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، صحت دے، بلکہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ روزہ جیسے رکھتے رہے ان کا چلنا پھرنا ہی بدل گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ نیکی جو ہے اس میں ہماری زندگی ہے، اس سے ہمیں جان نہیں چھڑانی چاہیے، اسے اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ نہ سمجھے کہ مشکل سے ہم نے فرض رکھے ہیں۔ میرے بھائیو، جس دن انعام ملیں گے نا لوگوں کو اور ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہ ہوئی، ہمارے پاس یہ انعام نہ ہوا، تو جس طرح ایک غریب کسی امیر کے محل کے دروازے پہ حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے، اسی طرح ہم ان جنتیوں کو دیکھیں گے۔ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں جا رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں ایک تھے، لیکن لینڈ لاٹ آدمی تھے۔ انہوں نے گوشت خریدا، بڑا سا ٹکڑا پکڑا ہوا تو ہاتھ میں لٹکا کے لا رہے تھے۔ حضرت عمر نے جاتے ہی جپٹ کے پکڑا اور اسے کاٹ کے غریبوں میں بانٹ دیا، کہا اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے تو لوگوں کے دل تو نہ دکھاؤ جو نہیں لے سکتے، کسی کپڑے میں لپیٹ کے لایا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی حسرت ہوتی ہے ایسے شخص کو جو وہ فیسلٹی اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک بندہ سائیکل پہ ہے، وہ گاڑی والے کو اتنی گرمی میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا بڑے آرام سے سفر کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم حسرت سے بچنا چاہتے ہیں تو آج اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کر لیں۔ صرف آپ دیکھیں، ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ کچھ سنن اور نوافل بھی پڑھتے ہیں، ہم روزوں کے ساتھ سنن اور نوافل کیوں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں نا، فجر سے پہلے 2 رکھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اجر کا پتہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں دنیا وما فیہا کے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں، یہ 2 رکھتے ہیں اس سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث، حقیقت بات یہ ہے کوئی بھی شخص اس کے پاس سارا علم نہیں ہوتا، یہ حدیث میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی بھی ہے اور میں آپ کے سامنے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے عمومی طور پہ مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن ان کا یہ تصور نہیں ہوتا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 پڑھتا ہے، یہ 4 ایک سلام سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 رکعتیں پڑھتا ہے، حالانکہ اس نے رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھی، ان 4 رکعتوں کی وجہ سے اللہ اسے تہجد کی نماز کا ثواب دے دیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا رب کتنا رحیم ہے، یہ ہے اس کا رحم۔ یہ رحم نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ دیا جائے، رحم یہ ہے کہ جو اس کے ماننے والا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یہ رحم ہے۔ ہم نے رحم کا مطلب غلط لیا ہے۔ یہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی جج جو ہے اگر کسی قاتل کو بری کر دیتا ہے، سارا معاشرہ تڑپ اٹھتا ہے کہ اس نے ناانصافی کی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا، اس نے بری کر دیا۔ ہوتا ہے یہ نہیں؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، رب کی رحیمی، اس کی رحمت یہ نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑا جائے، اس کی رحیمی یہ ہے کہ جو اس کی اطاعت کرنے والا ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انہیں فیسلٹی دی جائے۔ آخری بات عرض کر کے میرے عزیز بھائیوں، ہم جمعے کے لیے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جو اس کے پاس لباس ہیں اس میں سے اچھا لباس پہنتا ہے، جسم کو خوشبو لگاتا ہے اور پیدل چلتا ہوا اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اور خطبے سے پہلے آ کے بیٹھتا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، خطبہ بڑے اطمینان سے سنتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوتا ہے۔ کہا وہ سوار نہیں، پیدل آتا ہے، جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کے رات کے قیام کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے جس کے لیے آپ جمع ہیں، یہ بھی فیسلٹی ہے ان کے لیے جو اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ صرف بیت اللہ کی بات نہیں ہے، یہ نبی مکرم کی پاکیزہ اور مطہر مسجد کی بات نہیں ہے، دنیا کی ہر مسجد جہاں بھی کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ان ساری شرائط کو پورا کر کے جاتا ہے، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں کا اور سال بھر کے رات کے قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، بعض معاملے پھر ایسے آتے ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس سے وہ مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کے لیے تشریف لے گئے، تو سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ام ہانی یہ سیدنا علی کی بڑی بہن تھی، سب سے بڑی بہن تھی۔ انہوں نے نبی کریم بیت اللہ میں حرم کے اندر ام ہانی کے نام کا ایک دروازہ بھی ہے، باب ام ہانی، یعنی ان کے گھر کی طرف جو دروازہ تھا اس دروازے کا 1400 سال سے یہ نام ہے باب ام ہانی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھی، یہ بھی مسلمان تھی۔ انہوں نے نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی ہو گئی ہوں، اب زیادہ مشقت نہیں ہوتی، مجھے ایسا عمل بتائیے جو بیٹھے بیٹھے کر لوں لیکن اس کا اجر اچھا اللہ عطا کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام آپ کی ذات مطہرہ پر بھیجے۔ آپ نے فرمایا، ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ کہا یا رسول اللہ اگر پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 غلام جو آل اسماعیل میں سے ہوں۔ اس دنیا کے اندر خاندانی اعتبار سے نبی کریم کا خاندان سب سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیدنا اسماعیل کی آل جو ہے یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ بلکہ نبی کریم نے فرمایا اللہ نے سارے خاندانوں میں بہتر خاندان میرا بنایا ہے، اور اس خاندان میں سب سے بہترین جو انسان تھے وہ اللہ نے مجھے بنایا۔ اللہ مالک جس نبی کی وجہ سے ہمیں یہ ساری عزتیں ملی ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں درود و سلام بھیجے۔ اللہ ہمیں جس طرح دنیا میں ان کا امتی ہونے کا شرف بخشا، قیامت کے دن بھی اللہ ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک عام غلام کو آزاد کرنا، اس کا اتنا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، آج غلام تو نہیں، آج کوئی شخص بے گناہ کسی مقدمات میں پھنسا اور قید کاٹ رہا ہو، اس کو آزاد کرنا بھی اسی طرح ہے جس طرح غلام کو آزاد کرنا۔ تو جو غلام کو آزاد کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ام ہانی اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے تو 100 غلام آل اسماعیل کے آزاد کرنے کے برابر اللہ تمہیں اجر دیں گے۔ دل میں شوق آیا، یہ تو بڑا ہی آسان ہے، یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ کہا پھر مجھے کیا ملے گا؟
کہا 100 گھوڑے بما سامان تیار کر کے تم مجاہد بٹھا کے جہاد میں انہیں روانہ کرو، جتنا ثواب اس شخص کو ہے اتنا اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ پھر کہا 100 مرتبہ لا اللہ اکبر کہو۔ کہا یا رسول اللہ کیا ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹنیاں جو بیت اللہ بھیجو حج کے موقع پر، اور وہ مینا میں جا کے قربانی کے دن میں ذبح کر دی جائیں، اور 100 کی 100 اونٹنیوں کی قربانی اللہ قبول کر لے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ تمہیں یہ اجر عطا کریں گے۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بتا دیں جو بیٹھے بیٹھے پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 مرتبہ پڑھ لوں تو پھر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اللہ نیکیوں سے بھر دے گا۔ تو آج کے جمعے میں، آج کی مجلس میں ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے جو فیسلٹی دی ہے، خوش نصیب وہ ہے جو ان فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا لے۔ ان میں پہلی بات جو عرض کی تھی، وہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ اس بندے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب دے دے گا۔ اور اسی طرح یہاں ایک بات اور عرض کر دو، بعض لوگ بیماری کی وجہ سے 2-4 روزے نہیں رکھ پاتے یا زیادہ نہیں رکھ پاتے، اور شوال آیا تو وہ ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ پہلے شوال کے رکھیں یا اپنے قضا روزے ادا کریں؟ نہیں، وہ شوال کے روزے رکھیں، قضا پورے سال کے اندر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایام 20 ہر مہینے 3 روزے رکھے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب دے گا، اور جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے گا، فجر کی نماز با جماعت پڑھے گا، اللہ پورے رات کے قیام کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ اسے تہجد کا ثواب دے دیں گے۔ جو فجر سے پہلے 2 نفل پڑھے گا، 2 سنتیں پڑھے گا، اللہ رب العزت دنیا وما فیہا کے خزانوں سے زیادہ اسے نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے سینے سے لگا لینی چاہیے۔ آج اگر ہماری پاکٹ میں پیسے آ جائیں تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اب میں دکان بھی خرید سکتا ہوں، اب مکان بھی خرید سکتا ہوں، اب فیکٹری بھی لگا سکتا ہوں۔ لوگوں یہ نیک اعمال وہ ہیں جس میں جنت میں سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ یہ یاد رکھیں، نیکی جو ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہی خوبصورت انسان تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے تو لوگ اٹھ کے دیکھتے تھے۔ ایک فطرتی بات ہے کہ اللہ نے خوبصورتی میں ایک جاذب رکھا ہے کہ انسان کی نظر اس طرف اٹھتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خوبصورتی کا مطلب کوئی بری ذہنیت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ، جس طرح وہ چہرے کے خوبصورت تھے اسی طرح دل کے بھی خوبصورت تھے، بہت نیک شخص تھے، اللہ ہمیں بھی اس رستے پہ چلا دے۔ نبی کریم نے ان کا یہاں سے بازو پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی ان کی نیکی، ان کی پیارے دل کی کیفیت کو دیکھ کے کہا معاذ تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم آپ جیسی ذات جو اللہ کی ذات کے بعد سب سے اللہ نے بلند منصب آپ کو عطا کیا ہے، وہ اپنے کسی امتی کو یہ کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو حضرت معاذ تڑپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں،
اے اللہ تو میری مدد فرما، میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ فجر، ظہر، مغرب، عشاء، عصر یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق بخشی ہے۔ اگر آپ کی زبان اچھا اخلاق ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ایک بات ذہن میں اخلاق سے آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو سب سے اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، کیونکہ جو اچھے اخلاق والا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری رات قیام کرنے والے اور ساری زندگی روزہ رکھنے والوں سے اسے بہتر کر دے گا۔ اچھا اخلاق اتنی اچھی چیز ہے، تو اللہ رب العزت یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ہم سب کو توفیق دے دے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم سارے ان نیکی کے کاموں کو کریں، تاکہ جس طرح آج ہم اللہ کے ایک گھر میں جمع ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔